اگر آپ گھر میں کچن میں ہیں اور آپ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ رازق ہے اور جو کھانا ہے وہ مجھے مل جائے گا، تو میں یہاں بیٹھی رہتی ہوں، تو کیا ہوگا؟ منو سلوا تو نہیں آئے گا نا۔ ہاں، کبھی کبھی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نیبرز یا کوئی جاننے والے اس دن کھانا بھیج دیں، لیکن روز تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو بیسیکلی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو وہ جو اسباب ہیں، آپ کو وہ مرچ مسالے، وہ جو سبزی، وہ گوشت، وہ سب چیزیں نکالنی پڑیں گی، کٹنگ کرنی پڑے گی، اس کو چولہے پہ چڑھانا پڑے گا، اور پھر وہ کھانا جو ہے وہ بن کر آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن وہ سب کام کرتے ہوئے ہم یہ نہ سوچیں، جیسے کئی دفعہ خواتین اس طرح کے فرسٹریٹنگ جملے گھروں میں بول رہی ہوتی ہیں کہ میں جب مر جاؤں گی نا تو پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا۔ نہیں، یہاں پہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے پھر بھی سب کو دے دینا، اللہ نے پھر بھی سب کو پال لینا ہے۔ ہم ایسی کسی بھی انسیکیورٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا۔ تو ہمیں بہت کلیئرٹی سے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ان کو اختیار کیا جائے، لیکن اصل بھروسہ ہمارا کس پہ ہوگا؟ اصل بھروسہ ہمارا اپنے رب کی ذات پر ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ یہ لوگ جو نکلے تھے وہ کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، ان کو لگا کہ یہاں سے نکلیں گے تو شاید ہم بچ جائیں گے، ہمیں مطلب موت نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا، وہ جہاں آنی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ ایک بات ہم یاد رکھ لیں، ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ایکسپائری ڈیٹ لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنے نڈر بن جائیں کہ عجیب و غریب قسم کی وہ جو ڈیرنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنا شروع کر دیں کہ بھی جب مرنا ہے تب تو مرنا ہی ہے، تو چلو بھئی K2 پہ چڑھتے ہیں، جبکہ وہاں چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ نماز آپ سے پڑھی نہیں جا رہی، اپنے رشتے نبھائے نہیں جا رہے، اتنی دنیا جو ہے وہ بیچاری مشکلات میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک چوٹی سر کرنی ہے اور میں نے فلاں بوٹ کیمپ تک جانا ہے، اور وہاں پہ دیکھو تصویریں کھنچوا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں کتنے مشکل مراحل سے گزر کے یہاں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ دنیا میں پھرو، لیکن پرائرٹائز کر کے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا۔ تو کچھ لوگ تو اتنے ڈیرنگ ہو جاتے ہیں، ڈیرنگ ایکٹیویٹیز، ڈیرنگ گیمز، ڈیرنگ لائف سٹائل گزارتے ہیں، تو موت سے نہیں ڈرتے، جب موت لکھی ہے وہ آ جائے گی۔ اور کچھ لوگ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ موت سے بچنے کے لیے جگہیں بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ جی یہ فلاں علاقے میں تو بڑے زلزلے آتے ہیں، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ارتھ کویک زون وہ نہ مطلب وہ ہو، کیونکہ مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو کیا وہاں پہ کبھی زلزلہ نہیں آ سکتا؟ کتنے دنیا میں ہم ایسے علاقے دیکھتے ہیں جہاں پر اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو جو فوبیاز ہوتے ہیں، اب کسی کو بہت ضروری ٹریول کرنا پڑے، آپ یہی دیکھ لیں، حج پہ جانا پڑے، اس کو وہ کلاسٹروفوبک ہے، ان کو جہاز میں بیٹھنے سے بہت ڈر لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اگر میں جہاز میں بیٹھی تو میں تو مر جاؤں گی۔ یا یہ کہ جہاں بہت زیادہ کراؤڈ ہو تو مجھے سفوکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، میں وہاں پہ جا ہی نہیں سکتی۔ کیا آپ پھر حج نہیں کریں گے؟ کیا وہ والا سفر نہیں کریں گے جو کہ آپ پہ فرض بھی ہے اور آپ جا بھی سکتے ہیں؟ تو ایسے موقع پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی ایسے فوبیاز آ رہے ہیں تو اپنا علاج کروانا چاہیے، اس لیے کہ موت تو آئے گی، اور اللہ نے جو وقت لکھا ہوا ہے وہ حالات بن جائیں گے، آپ اس جگہ چلے جائیں گے۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھیں جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں نا وہی چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھا مجھے پہلے پتا تھا یہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک ایکسپرٹس ایک جملہ بولتے ہیں، وی کریٹ وٹ وی فیئر۔ somehow ہوتا یہ کہ جب ہم کسی چیز سے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں اور ہم بار بار اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ کوئی نہ کوئی غلط کام کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایک چھٹی حص میں وہ جو الہام ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو بار کسی چیز کا خیال بھی آتا ہے، آپ کسی چیز سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، تو انسانی سطح پہ بھی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ جیسے صدقہ دے دیں، دعائیں حفاظت کی جو ہیں وہ پڑھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، ثم احیاہم، پھر اس نے زندہ کیا انہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ تو یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے تقدیر کے فیصلوں کو مانے، اور تقدیر کے مقابلے میں تدبیر انسان کو نہیں بچا سکتی۔ ہر بات پہ ڈرتے رہنا یہ انسان کے لیے مشکلات لے کر آتا ہے۔ خالد بن ولید کی شخصیت ہمارے سامنے ہے رضی اللہ عنہ، کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر چوٹ نہ لگی ہو، یعنی اتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور ہر جنگ میں جاتے وقت اپنے گھر والوں کو کلیئرٹی سے بتا کے جاتے تھے کہ بس اب میں شہید ہوں گا، اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ اسی لیے بہت ڈیرنگ سٹائل سے لڑا کرتے تھے،
جنگ میں دشمن کے سامنے آیا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کو موت تھی کیسے آئی، اپنے بسترے پہ آئی، کہ وہ کہتے تھے کہ ان بزدل لوگوں کو بتا دو شہادت کا رتبہ ایسے نہیں ملتا، یا جو اللہ نے وقت جہاں لکھا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے دنیا سے جاتا ہے۔ موت کے ڈر سے ہم اگر کوئی خیر روکتے ہیں، کوئی کام روکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت خرابی ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، یا موت کے ڈر کی وجہ سے ہم کسی چیز سے نظریں چراتے ہیں کہ جی یہ مجھے کام نہیں کرنا، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہم خود سے نہ سوچ رہے ہوں، یعنی کہ یہاں مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے آج کل کا دور جو ہے نا فطروں کا دور ہے، آج کل اگر آپ کسی کیمپین کا حصہ بنتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ صحیح کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ آپ ایسے جو موومنٹس کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ سفرنگ میں جاتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ موومنٹ شروع کی ہوتی ہیں وہ آرام سے اپنے فائدے حاصل کر کے آپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو بہت سے فیکٹرز کو یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ جب آنی ہوگی ہم جو مرضی پریکاشن لے لیں وہ ہم اس سے نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کو اتنا ڈرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے نا، ہمیں کتنے مواقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس میں ہم بچے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ہم سڑک پہ ہی نکلتے ہیں، ڈیلی نکلتے ہیں، کسی نہ کسی کام کے لیے ہم روڈز پہ ہوتے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کتنی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے، ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں زندہ بچے۔ تو کیا ہم ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکلے تھے، ہم نے سفر کیا تھا، لیکن اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں بچا لیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ اکثر لوگ اس بات پہ شکر ہی نہیں ادا کرتے کہ ہم نکل رہے ہیں اور ہم کہاں کہاں آ جا رہے ہیں، یا سارا دن ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سر کے اوپر چھت ہے، ہمیں کوئی ایسی مشکلات نہیں پیش آئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قتال کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 244 میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اصل جو موت کا ڈر ہوتا ہے خاص طور پہ قتال کے معاملے میں ہوتا ہے۔ لوگ جہاد سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ مائیں فخر سے اپنے بچوں کو جہاد کے لیے بھیجتی تھی، سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجتی تھی، امت کی نمائندگی کے لیے بھیجتی تھی، اور اگر ایک بچہ گیا اور وہ شہید ہو گیا تو دوسرا جا رہا ہے اس پہ بھی خوش، تیسرا جا رہا ہے اس پہ بھی وہ بڑے فخر سے بھیج رہی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم ہر اس فیلڈ سے، ہر اس جگہ سے، ہر اس کام سے گھبراتے ہیں جہاں پر یہ جہاد ہو، جہاں پر کسی مسلمان کو کھڑے ہو کر اللہ کی خاطر اپنی جان دینی ہو، کیونکہ وہ حدیث میں بھی یہ کہا گیا تھا نا کہ کب ہمارے اوپر سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، جب وہن آ جائے گا۔ کیونکہ صحابہ کرام نے بڑی حیران ہو کے پریشانی میں کہا تھا کہ کیا ہم بہت کم ہو جائیں گے، کہ ہمارا نمبر کم ہو جائے گا اتنا کہ بھی ہم پہ دوسری اقوام جو ہے اس طرح حملے کر دیں گی، اٹیک کر دیں گی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہن پیدا ہو جائے گا۔ اور وہن کیا تھا؟ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر، کہ ہم موت سے بہت زیادہ ڈرنا شروع کر دیں گے، تو ہمیں ہر وقت ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے۔ تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ جو قتال ہے وہ کس کے لیے ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم، سب کچھ جاننے والا ہے اور خوب سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا فیصلے اپنے دل میں کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 245 میں فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا۔ قرض حسنا کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی خاطر اس پیسے کو لگائیں، کسی اچھے کام میں لگائیں۔ جیسے مسجد میں کتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ہمارا نا کئی دفعہ وہ بائی اسٹینڈرڈ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ بائی اسٹینڈرڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہاں تو بہت لوگ دے رہے ہیں، مثلا ہم اس مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آئے کہ یہاں پہ تو اتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں سردیوں کے، گرمیوں کے، اور یہاں پر تو جی اتنی قربانیاں ہوتی ہیں کسی موقع پہ، یہاں پر تو جی اتنے کام ہو رہے ہیں، بہت سوشل میڈیا پہ شیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ان کا تو کام چل رہا ہے، چلو میں کوئی اور جگہ ڈھونڈتی ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور اتنا اوتھینٹک ایک فورم ہوتا ہے، وہاں پہ اتنے ہی زیادہ اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مینجمنٹ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جب ہم دینے پہ آتے ہیں تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا ایک ہال 2 کمرے بھرے میں، سب خالی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے راستے میں اس طرح دیں۔ اسی طرح تعلیم پہ قرض حسنہ، کوئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس آج کل ہیں جو کہ فیس نہیں دے پاتے، ان کی سیمسٹر فیس زیادہ ہوتی ہے،
اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو دینا ہوتا ہے نا تو میرٹ والے اسٹوڈنٹ کو دیا کریں، یعنی جو میرٹ پہ پورا اترتا ہے. میرے پاس بھی جیسے کئی دفعہ کوئی فیملی ممبرز یا کوئی جیسے ہوتا ہے کوئی دے جاتا ہے کہ اچھا بھی تم لارجر سرکل میں ہوتی ہو تو دیکھتی رہا کرو، کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہو، کوئی ہو تو پلیز ہماری طرف سے نا اس کو اسپانسر کر دینا اسٹوڈنٹ کو. تو جب بھی مجھے کوئی اپروچ کرتا ہے تو میں ہمیشہ اس کا رزلٹ دیکھتی ہوں، یعنی اس کا رزلٹ اچھا ہوگا تو پھر میں دوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مفت کے پیسے مل رہے ہیں اور آپ اپنا جی پی اے جو ہے وہ 2 پہ لے کر بیٹھے ہوئے فیل ہو رہے ہیں. نہیں، آپ کو پھر اچھی پرفارمنس کے ساتھ آنا ہوگا. اچھی پرفارمنس ہوگی تو پھر آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ بچے جو ہیں جیسے اسٹرگلنگ کلاس میں ان کو ساتھ میں ایسے کام بھی کرنا پڑتا ہے لیکن دل میں پڑھنے کی خواہش بھی ہے، اوپن یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کا دل ہوتا ہے وہ میرٹ تو وہ والا نہیں لا سکتے جو بچے ٹیوشنز پہ یا فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن کیونکہ ان کی ایک وہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ جی بالکل کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں میرٹ پہ کسی نہ کسی طرح سے آئے. مثلاً آپ کو کبھی کبھی کوئی ٹیچر ایسے جیسے کبھی میں پوچھتی ہوں ایچ او ڈی بتا دیتی ہیں کہ جی یہ اسٹوڈنٹ ہے سیریس لیکن اس کے مثلاً گھر کے حالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی چھٹیاں آ جاتی ہیں. دیکھیں میرٹ پھر بھی آپ کو نظر آتا ہے. آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے صبح شام کہیں کام کر رہا ہے. اچھا آپ اس کو بائک لے کے دے سکتے ہیں، کہیں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا چلتا ہے جی گھر میں حالات بڑے خراب ہیں تو یہ نشہ کر رہا ہے اور یہ لیٹا رہتا ہے، تو پھر ایسے اسٹوڈنٹ پہ اگر آپ لگائیں گے تو وہ تو ضائع کرے گا نا. اور اس کے مقابلے میں اتنے اسٹوڈنٹس اور ہوتے ہیں جو کہ ایکچوئل میرٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح. میرٹ یہ ہوتا ہے صرف، میں نے تو نمبروں کی مثال دی تھی، میرٹ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ ہارڈ ورکنگ انسان نظر آئے، آپ کو سیکھنے والا نظر آئے، ایفرٹ کرتا نظر آئے. اسی طرح کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے لیٹس سے وہ جی پی اے تو بہت زیادہ نہیں لے رہا لیکن اتنا محنتی ہے کہ اگر اس کو ڈگری مل جائے گی تو وہ ڈگری لے کر کہیں نوکری کرے گا تو وہ نوکری کر کے اپنے گھر کو سسٹین کر لے گا. میرٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں. اسی طرح دین کی پروموشن کے لیے مثلاً کہیں کوئی پبلش مٹیریل ہے اس میں آپ قرض حسنہ اس میں آپ کو نہ کوئی اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں، یا یہ کہ آلریڈی اتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں لوگوں کی وہ آپ آگے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے گھر جائیں تو کیک پیسٹریاں اور پھول اور ان چیزوں میں اتنا بیکار پیسہ ضائع کریں تو آپ بکس وغیرہ لے کر جائیں. مجھے کئی دفعہ اپنی فیملی سے سننے کو ملتا ہے جب میں بکس وغیرہ دیتی ہوں کہ یہ کون پڑھتا ہوگا نا، لیکن میں کہتی ہوں نہیں، میں ٹاپک سے ریلیٹڈ مثلا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس ٹائم پہ ایسی کوئی بکس لے کر جاؤں گی، اور کوئی موقع ہوگا تو اس کے مطابق بکس لے کر جاؤں گی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جنرلی جیسے لائبریریز میں بکس رکھوا دیں، کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بکس بہت مہنگی ہوتی ہیں ان کو وہ بکس دے دیں. پھر فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاں جہاں پر بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کرنا چاہیے. اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں آگے کیا کہا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا. بیسیکلی یہ قرض کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ قرض ہوتا ہے جو کہ یعنی وہ آپ کی اور پوری سوسائٹی کی گروتھ کر رہا ہے، آپ کو بھی ایک اچھی فیلنگ دے رہا ہے کہ میں نے تو اللہ کی خاطر دیا. نہیں تو آپ دیکھیں ہم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو وہ بڑھا دے گا اس کو کئی گنا زیادہ. قرض حسنہ سے بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اپلفٹڈ فیل کرتے ہیں اور جو کمیونٹی ہے وہ بھی اپلفٹ ہو جاتی ہے، اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. ہم سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے، ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے. اور عام جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایسی چیز کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ کے جسم میں ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیروٹونن. اور جب آپ کے جسم میں سیروٹونن سیکریٹ ہوتا ہے تو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے، بہت سکون ملتا ہے. تو دیکھیں جب کوئی ہمارے پاس نفسیاتی مسئلوں کے ساتھ آتا ہے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ سیروٹونن ریلیز کریں. وہ کہتے ہیں کیسے ریلیز کریں؟ ان کو ہم کہتے ہیں والنٹیئر کریں، یا آپ صدقہ دیں، اپنی سروسز دیں، یا آپ جو لوگ بہت پریشان ہیں، آپ سے زیادہ پریشان لوگ بھی ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں. اور جب وہ نکل کے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، میں تو اپنے دکھ میں اتنی تھی کہ مجھے تو بس یہ نظر آ رہا تھا میرا شوہر ایسا، میرا بچہ ایسا، میرے گھر والے ایسے مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں نے سوچا ہی نہیں کہ مطلب میرے پاس چھت ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سکل ہے، میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اور لوگوں کے کتنے مسئلے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ایک سائیکل میں نا ہمیں وہ واپس لوٹاتے ہیں. اور دوسرا آپ امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمیں شیم نہیں دیتے، ہم لوگوں کو شیم دیتے ہیں. یعنی ہمیں یہ ایسے بھی کہا جا سکتا تھا تمہیں شرم نہیں آتی،
کہ تم کوئی کام نہیں کر رہے. ہمیں کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. موٹیویشنل طریقے سے بات کی جاتی ہے, موٹیویشنل طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ ہم پروڈکٹیو بھی فیل کریں, ہمارا وہ کام کرنے کو بھی دل چاہے, ہمیں شرمندگی بھی نہ, مطلب شرمندگی ایسی ہو کہ ہم موٹیویٹ ہو کر کام کریں. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تنگی کرتا ہے اور وہ کشادگی کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی کسی چیز کو پھیلانا, کسی چیز کو تنگ کرنا, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رویے میں یہ چیزیں لے کے آنی چاہیے, تاکہ لوگوں, بچوں کو, اپنے آس پاس والوں کو ہم بہت شیئر کرتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نظر سے پڑھیں گے اور ذرا باریکی سے نا اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے سوچیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, باٹم لائن ان بٹوین تو یہی ہے بھی شرم کرو, تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, تم کتنے لوگوں سے بہتر ہو. اور ہر شخص یہ سوچے, ہر شخص یہ سوچے کہ مجھ سے بھی کم درجے کے لوگ موجود ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں. چلو میں کوئی چیز کسی کو دوں, کچھ بھی کروں. ایک پین آپ کسی کو پکڑا سکتے ہیں, ایک پینسل دے سکتے ہیں, کسی کو راستہ دکھا سکتے ہیں, کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں اگر اوور آل ہم قرآن کے جو احکامات ہم پڑھتے ہیں اس پہ بات چیت ہم کرنا شروع کریں تو ہماری تو سوسائٹی پوری پروڈکٹیو ہو جائے. آپ ذرا بیٹھیں, خواتین کی گیدرنگ میں بات کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ میرا شوہر, میرا سسرال, میری ساس, میری بہو, پھر یہی کپڑے, شاپنگ, برانڈز, کھانا پینا, اف مہنگائی, اف مہنگائی, اف مہنگائی. ہم صبح سے شام تک نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. سوٹ ہم نے اتنا مہنگا پہنا ہوتا ہے اور مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. مہنگائی ہے, ڈیفینیٹلی ہے, گلوبل لیول پہ مہنگائی ہے, لیکن کیا ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے گھروں میں ناشکری اور بے برکتی لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں کھانا دے رہے ہیں, پیٹرول ہے سب کے پاس, تو یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. نہیں تو پھر اگر اتنی مہنگائی ہے تو لوگ پھر گاڑیاں گھر میں کھڑی کر لیں گے, ہمیں تو ڈیزرٹیڈ جگہ نظر آئیں گی. چلو جی ہم کہتے ہیں جی امیروں کے مال جو ہیں بھرے ہوئے ہیں کیونکہ جی وہ تو بڑے کرپٹ ہیں اور وہ جی بہت پتہ نہیں کہاں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, غریبوں کے پاس نہیں. تو میں تو ان مارکیٹس میں گئی تھی جہاں عام انسان جا کر کوئی نہ کوئی چیز لیتا ہے, تو وہاں پر بھی کیا ٹھیلے. اچھا کھانے پینے پہ جاؤ تو وہ سب بھرے ہوئے, وہ سب کھا رہے ہیں, چاہے کوئی ایک ٹھیلے سے کھا رہا ہے, چاہے وہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہا ہے, وہ کھا رہے ہیں سب لوگ. تو نعمتیں موجود ہیں لیکن ان نعمتوں کا اعتراف نہیں ہے, جس کی وجہ سے تنگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں. اور اصل بات یہ, اللہ نے رزق کو تنگ کرنا ہے, اللہ نے رزق کو پھیلانا ہے. تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اپنے رب سے اچھی امید رکھیں اور یہ دیکھیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں نا کسی بات سے بڑی وہ تنگ سی ہو رہی تھی سمجھ لیں. ان دنوں میرے خرچے بہت سے آ رہے اور میں بار بار میں نے کہا اچھا کیا کروں. میں نے کہا چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور پیسے چاہیے, اللہ تعالیٰ اور پیسے چاہیے. اچھا پیسے آ جاتے تھے اور اسی تیزی سے ختم ہو جاتے تھے. میں کو پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں. میں نے کہا اچھا چلو, میں الہدا میں تھی تو وہاں پہ وہ مجھے کارڈ نظر آیا کہ رزق کی تنگی کے لیے یہ دعائیں پڑھیں. میں نے وہ کارڈ اٹھا لیا. اب میں نے جب وہ دعائیں پڑھنی شروع کی تو ان سب دعاؤں میں کیا تھا؟ برکت, رزق میں برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں فراخی اور برکت مانگی. اور مجھے اس وقت ایک دم سٹرائک کیا کہ میں برکت نہیں مانگ رہی, میں نے برکت نہیں مانگی, میں نے پیسہ مانگا, اللہ نے مجھے دے دیا, وہ اسی طرح اڑ گیا. کثرت مانگ لی, برکت نہیں مانگی. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہمارا دین ہے نا ہم اس کی نظر سے دیکھیں. اور میں بتاؤں اس دن سے میں نے ہمیشہ یہی اب مانگا کہ اللہ تعالیٰ برکت. اور لٹرلی کئی دفعہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری جیب میں صرف 1000 روپے ہے, لیکن اسی 1000 روپے میں لگتا ہے بہت سارے کام ہو گئے, اور میں بعد میں سوچتی ہوں اس میں کام کیسے ہو گئے, سمجھ نہیں آتی. لیکن وہ سارے معاملات جو سمٹ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ بھی کرنا پڑے گا. رزق بھی اللہ نے پھیلانا ہے, رزق سمیٹنا بھی اللہ نے ہے. اگر تنگی آ رہی ہے تو اسباب کو دیکھیں کہ ہم کون سے اسباب غلط کر رہے ہیں, دین کی روح سے دیکھیں. استغفار کی کثرت کریں, اپنے تقویٰ کو بڑھائیں, صلہ رحمی کریں, وہ دعائیں پڑھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, تو رزق کشادہ ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے پوچھا نا جیسے قرض حسنہ دینے کے لیے کہ قرآن سٹوڈنٹ ہے یا دنیاوی تعلیم لے رہا ہے, ایک تو کیس ٹو کیس ویری کرے گا. کئی دفعہ کسی کے لیے وہ دنیاوی تعلیم جو ہوتا ہے نفع بخش علمی ہوتا ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. مثلا کسی کا لاسٹ سیمسٹر ہے, اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کر لے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ فری میں بھی کر سکتے ہیں,
تو آپ اس کو وقتی طور پہ کسی فری ادارے کی طرف بھی ریفر کر سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کا سیمسٹر ختم ہونے والا ہے، لاسٹ رہتا ہے، وہ نہ انتظار کر سکتا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے اور کسی آپ اس کو ایسے قرآن کے ادارے میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، ایسی قرآن کی تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں جس سے وہ بہت لیڈرشپ رول میں آ سکتا ہے. تو ہر کیس جو ہوگا نا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اسی کے لیے حکمت مانگنی چاہیے، اسی لیے ایسے مواقع پہ ہمیں استخارہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگ کے ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم اپنے جو یہ پیسوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ صحیح طرح سے ڈیل کر سکیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا وہ لیکن اس کا آؤٹ کم یا تو کچھ نہیں نکلا یا وہ تو اس میں مطلب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کیا اور آپ کو کوئی ایسا آؤٹ کم نہیں ملا، آپ نے تو نیت کے اوپر دیا، تو آپ کو تو جو اجر ملے گا آپ کی نیت کے مطابق ملے گا. تو آپ کا تو لاس نہیں ہوا، آپ کے لیے تو 100% ون ون ہے. وہ دوسرا انسان جو ہے نا، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ اس نے کیوں نہیں اپنے ان معاملات کو صحیح طرح سے دیکھا. چلیں جی اگلی آیت پہ آتے ہیں ہم. 246 جو پہلی بات ہوئی تھی کہ جو لوگ موت کے ڈر سے نکلے تھے، اور موت کے ڈر سے جو نکلنا ہوتا ہے نا یہ انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جس میں قتال کا بھی ذکر آ گیا، پھر منی مینجمنٹ کا بھی ذکر آ گیا، اللہ کے راستے میں دینے کا بھی ذکر آ گیا. کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے پورا. جن لوگوں کا تنگی والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا پھر وہ اس طرح کے معاملات میں زیادہ پڑتے ہیں، اور جن لوگوں کا ذرا کھلا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کھلے دل والے لوگ ہوتے ہیں، خوشی سے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ اس معاملے میں بہترین ہوتے ہیں. تو پھر یہاں پہ آ گیا 246 کو آپ دیکھیں. الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. پھر دوبارہ دیکھیں وہی خطاب ہے، کیا تم نے دیکھا؟ دیٹ مینس اس دور میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویژول امیجری بنائیں، سوچیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور یہ علم ترا میں ہمیں یہ بھی ہوتا ہے لرننگ آؤٹ کم پہ فوکس کریں. یہ آپ کو جو مثال دی جا رہی ہے اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اس سے سیکھیں. الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، بنی اسرائیل کے جو سردار تھے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم بعث لنا ملکا، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں. جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے تو بنی اسرائیل نے کچھ نہ کچھ کام کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، جو لوگ تھے بنی اسرائیل تھے کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد اب ان میں خرابیاں آنی شروع ہو گئیں. وہ بدعات میں پہلے پڑ گئے، اور جب بعد کے ادوار میں آنے والے انبیاء ان کو روکتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو قتل کر دیتے تھے، جس کا قرآن میں ذکر بھی آیا. جب ان کی خرابیاں بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ان کے اوپر حاوی کر دیا. یہ اللہ کا قانون ہے. جب ہم انٹرنلی بہت زیادہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو تب ہم پہ باہر کی اقوام جو ہیں وہ مسلط ہو جاتی ہیں. ان کو قیدی بنایا گیا، بہت عرصے تک ان میں نبوت نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. پھر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایسے جو دور آتا ہے کسی بھی امت پہ، ان میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، فوکس لوگ ہوتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی بھیجے جن کا نام سموئیل آتا ہے. تو وہ جو نبی تھے نا، ان سے اب لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کی، ان سے مطالبہ کرنا شروع کیا ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیں، اور ان کی لیڈرشپ میں پھر ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں، پھر ہم قتال کریں گے، اور وہ جو ہماری لاسٹ گلوری ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے. قولا، اس نے کہا، حل عصیتم، کیا امید ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر لکھ دیا جائے تم پر جنگ کرنا، اللہ تقاتلو، کہ نہ تم لڑو. وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ جو تمہارا پچھلا ٹریک ریکرڈ ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا بتاتا ہے بنی اسرائیل کا پچھلا ٹریک ریکرڈ، کہ جب بھی ان کو لڑنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں لڑائی کی. اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا ہم پتہ نہیں ایسے مسلمان ہیں، پتہ نہیں بھولے مسلمان ہیں کیا ہیں، ہم بار بار دھوکہ کھاتے ہیں اور بار بار ہم وہی غلطیاں کرتے ہیں، اور بار بار پھر ہم مس یوز ہوتے ہیں، بار بار روتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، دعا مانگی اور کہا کہ ہمیں دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلا پیٹرن ریکرڈ یاد دلایا. مطلب کیا گارنٹی ہے؟ کیا ہم تم سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اب جب اگر تم پہ فرض کیا جائے گا یہاں پہ قتال، تمہیں وہ پورے انوائرمنٹ دے دی جائے گی، وہ ریسورسز تمہیں دے دیے جائیں گے، تو تم یہ کام کرو گے؟
قالو انہوں نے اس وقت کیا کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں. اوور کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. وقد اخرجنا من دیارنا، اور اب وہ اس کا ریزن دے رہے ہیں کہ کیوں ہم یہ کام کریں گے، کہ ہم حالانکہ تحقیق نکال دیے گئے ہم اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، تو پھر جب لکھ دیا گیا ان کے اوپر قتال، انہوں نے اس کے ریزن دی کہ بھی ہم لڑیں گے اس دفعہ کیونکہ ہمیں بہت مشکلات ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قتال کو کر دیا، فرض کر دیا، تولو تو وہ پھر گئے. الا قلیل منہم، مگر تھوڑوں کے سوا. انہوں نے دوبارہ وہی پیٹرن جو ہے وہ ریپیٹ کیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. اس سے ہمیں بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، انسان جب غلطیاں کرتا ہے تو پھر مشکلات آتی ہیں. تو اس قوم کے اوپر بھی اس طرح مشکلات آئیں. پھر انہوں نے دعائیں مانگی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، برے لوگوں کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ریپیٹڈ چانسز دیتے ہیں. تو ہمیں ایک تو کبھی خود بھی کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ریپیٹڈ چانسز جو ان کو یوز کرنا چاہیے. جو اصل بات آتی ہے کہ جب ان کو وارننگ دی گئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قسمیں وعدے کھا لیے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. ہماری لائف میں بھی اس طرح کی پیٹرنز ہوتے ہیں. ہم خود بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آئندہ میں یہ نہیں کروں گی، لیکن ہوتا کیا ہے، پھر ہم وہی ریپیٹ کرتے ہیں. اس کو، اس سائیکل کو بریک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ پھر ہمیں بڑی بری فیلنگ آتی ہے. پھر ہم اتنے شرمندہ ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مطلب اتنی شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. لیکن اس پیٹرن کو بھی بریک کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو برین ہوتا ہے نا، اس میں جب ہم کوئی چیز بار بار کرتے ہیں نا، تو بیزل گینگلیا ایک حصہ ہے، وہاں پہ وہ پیٹرن رجسٹر ہو جاتا ہے. اور وہ جو پیٹرن رجسٹر ہوتا ہے وہ پھر ہمارا دماغ ہمیں بار بار اس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. ایک تو شیطان وسوسہ دیتا ہے، ایک پھر ہم نے کیونکہ وہ بار بار وہ کام کیا ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے اپنے اس کسی پیٹرن کو بریک کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ بھی میں پھر یہ غلطی کر جاتی ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانے ہیں تاکہ میں اس پیٹرن کو چینج کروں. ایک دم سے نہیں آپ چینج کر پائیں گے کیونکہ وہ پکا رجسٹر ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو یہی بات ہے کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. دوسری بات یہ کہ جب ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ میرا پیٹرن یہ چل رہا ہے، میں معافی مانگتی ہوں، پھر یہ غلطی کرتی ہوں. جیسے کئی مائیں ایسے بھی کرتی ہیں، بچے کو مارتی رہتی ہیں، پھر چیختی ہیں، چلاتی ہیں، مارتی ہیں، پھر معافی مانگتی ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں آئندہ نہیں کروں گی. بچے سے بھی مانگتی رہتی ہیں، پھر وہی کام کرتی ہیں، پھر دوبارہ. تو وہ ہم پیٹرن ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے کیا حاصل کرنا ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے. مثلا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں غیبت نہیں کروں گی، لیکن پھر جب میں بیٹھتی ہوں تو کوئی غیبت کر لیتی ہوں. تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، میں نے باتوں کا رخ ایسے موڑنا ہے، یا یہ کہ میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں نے کیسے محتاط ہونا ہے، ٹاپک کو کیسے چینج کرنا ہے، کون سی کوئی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ہے جو میں وہاں کروا سکتی ہوں. پھر آپ ملٹیپل چیزیں اس کو پلان کرتے ہیں. غلطیاں پھر بھی آپ سے ہوتی رہیں گی، آپ بس توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے اپنا تعلق نہ کمزور کریں، اور پھر آگے بڑھتے رہیں، آگے اس پیٹرن کو جو ہے نا وہ چینج کرتے رہیں.